خیبر کی سنگلاخ چوٹیوں کے سائے تلے بچھے اس وسیع و عریض جرگے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بڑے اور معززین کے درمیان لکڑی کی ایک اونچی کرسی پر قیس خان بڑی بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں کے پوروں تلے سست روی سے گھوم رہے تھے، مگر اس کی گہری عقابی نظریں سامنے کھڑے دلاور خان کے چہرے پر گڑی تھیں۔ ہمیں تمہارا خون نہیں چاہیے دلار خان، خون بہا کر ہم اپنی زمینیں ناپاک نہیں کرنا چاہتے، قیس خان نے نہایت سکون سے کہا، مگر اس کے لہجے کی برفانی کاٹ نے وہاں بیٹھے ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ پھر آپ کو کیا چاہیے قیس خان؟ دلار خان کی آواز خوف سے تھرتھرائی۔ قیس خان کے لبوں پر ایک شفاف مگر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے تسبیح جیب میں ڈالی اور جھک کر دلار خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے تمہاری بیٹی پلوشہ ونی میں چاہیے۔ آج کے سورج ڈھلنے سے پہلے اس کا نکاح نامہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا، قیس خان جتنا خاموشی سے مانگنا جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ بے رحمی سے چھیننا جانتا ہے۔ اس کے اس اچانک اور تیکھے مطالبے پر پورے جرگے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ دلار خان کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی، جبکہ قیس خان کی آنکھوں میں پلوشہ کو پانے کی وہ قدیم تڑپ ایک بار پھر شعلہ بن کر دہکنے لگی۔ چھوٹی حویلی کے در و دیوار اس وقت لرز اٹھے جب جرگے سے لوٹنے والے دلار خان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اندر کمرے میں بیڈ پر بیٹھی پلوشہ، جو پہلے ہی اپنی قسمت کے لکھے پر آنسو بہا رہی تھی، باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ابا کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ دلار خان نے دیوار کا سہارا لیا، ان کی آنکھوں میں شکست کی دھول تھی۔ اس نے تمہیں مانگ لیا ہے پلوشہ، قیس خان نے تمہیں ونی میں مانگا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پلوشہ کے ہاتھوں سے دوپٹہ چھوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سانسوں کی ڈوری کھینچ لی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے رحمی شخص، ابا میں بیوہ ہوں۔ وہ کیسے؟ اس کی سسکیاں گلے میں ہی گھٹ گئیں۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ باہر گاڑیوں کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ قیس خان کے مسلح آدمی حویلی کے صحن میں اتر چکے تھے۔ پلوشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں قیس خان سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی پلوشہ کی کھڑکی سے جا ٹکرائیں۔ اس نے وہیں سے اپنی پستول نکال کر فضا میں فائر کیا۔ یہ نکاح کا اعلان نہیں تھا، یہ اس بغاوت کے خاتمے کا اعلان تھا جو پلوشہ نے برسوں پہلے اس سے کی تھی۔ تیار ہو جاؤ پلوشہ خانزادی، قیس خان اپنی امانت لینے خود دہلیز پر آ گیا ہے۔ اس کی آواز کھڑکی کے شیشے چیرتی ہوئی پلوشہ کے دل پر لگی۔ نکاح کے الفاظ کیا ادا ہوئے؟ پلوشہ کے لیے تو موت کے پروانے پر دستخط تھے۔ جیسے ہی قاضی نے نکاح مکمل کیا، قیس خان کسی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ پلوشہ، جو صوفے پر ڈھیر تھی، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا جب قیس نے اس کی کلائی کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑا۔ آپ پلیز ہمارا ہاتھ چھوڑ دیں، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپتی وہ اٹک کر بولی، مگر مقابل بے رحم تھا۔ درد؟ قیس نے اسے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا انتقام اور جنون ایک ساتھ رقص کر رہا تھا۔ درد تو اب تمہارا مقدر ہے پلوشہ، تم نے سوچا تھا کہ بیوگی کا لبادہ اوڑھ کر تم میری پہنچ سے دور ہو جاؤ گی۔ اس نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے صحن کی طرف بڑھایا جہاں گاڑیاں سٹارٹ کھڑی تھیں۔ دلار خان نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا، مگر قیس کی ایک سرد نظر نے انہیں قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ آج سے یہ صرف میری ہے اور میری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی نہیں پر مارے گا۔ قیس نے اسے زبردستی گاڑی کی پچھلی نشست پر پٹخا اور خود اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی سے نکلی، قیس نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت پست اور خطرناک حد تک رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ رو لو پلوشہ، جتنا رونا ہے آج رو لو، کیونکہ میری حویلی کی دیواریں تمہارے آنسو نہیں، صرف تمہاری مکمل سپردگی مانگیں گی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ پلوشہ کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے درختوں کو دیکھتی رہی جہاں اس کا بچپن اور آزادیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہی تھیں۔
راستہ طویل تھا اور رات کا سیاہ لبادہ پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں دم توڑ گئیں اور تھکن کے مارے اس کی بوجھل آنکھیں موندنے لگیں۔ نیند کی آغوش میں جاتے ہی اس کا سر ڈھلک کر سیٹ کی بیک سے جا لگا۔ بکھری ہوئی زلفیں اس کے پیلے پڑتے چہرے پر پریشان حال لہرانے لگیں۔ قیس خان جو اب تک خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، اس نے گردن موڑ کر اس کے معصوم مگر غمزدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی ذرا سی پگھلی۔ اس نے نہایت ہی آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر آنے والی لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کی پورے پلوشہ کی مخملی جلد کو چھوئی تو قیس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش ابھری۔ بڑی جلدی تھک گئی تم؟ ابھی تو تم نے قیس خان کی قید کی پہلی رات بھی نہیں دیکھی۔ اس نے دبی آواز میں سرگوشی کی اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ اندھیری رات کو چیرتی ہوئی وہ کالی گاڑیاں جب قیس خان کی اونچی حویلی کے سامنے رکیں تو چوکیداروں نے جلدی سے بھاری گیٹ کھول دیے۔ قیس نے انجن بند کیا اور خاموشی سے سوئی ہوئی پلوشہ کی طرف جھکا۔ اسے اب اس آفت کی پرکار کو بیدار کرنا تھا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑی اذیت بننے والی تھی۔ قیس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نہایت مہارت سے پلوشہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ وہ نیند کی گہرائی میں اس کے کندھے پر سر ٹکائے کسی معصوم بچے کی طرح بے خبر تھی۔ حویلی کے برآمدوں میں اس کے بھاری جوتوں کی چاپ گونجی تو پہرے داروں نے حقیقت سے عقیدت میں سر جھکا لیے، مگر قیس کی نظریں صرف اس وجود پر تھیں جو اب مکمل طور پر اس کی دست رس میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پلوشہ کو نرمی سے بیڈ کے درمیان لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے پلوشہ کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہی آبرو، وہی ستاناک اور وہی لب جن کی خاطر اس نے اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی تھی۔ بچپن کی پہلی شرارت سے لے کر جوانی کی اس بغاوت تک قیس نے اسے ہر روپ میں ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس کی محبت کوئی عام جذبہ نہیں بلکہ ایک جنون تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک آگ بن چکا تھا۔ اس نے جھک کر پلوشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، ایک طویل اور تشنہ بوسہ جو اس بات کا اعلان تھا کہ برسوں کی جدائی کا سفر اب ختم ہو چکا ہے۔ تم میری ہو پلوشہ، صرف میری، چاہے تم اسے محبت سمجھو یا قید۔ اب اس کمرے کی دیواریں اور میرا وجود ہی تمہاری کائنات ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ کی پوروں کو چوما۔ وہاں ایک ہلکی سی تپش ابھی بھی باقی تھی جو قیس کے اندر کے طوفان کو ہوا دے رہی تھی۔ قیس کی نظریں پلوشہ کے نیم وال لبوں پر ٹھہری تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ برسوں کی پیاس اور اس کی قربت نے قیس کے اندر کے مرد کو بہکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی سمت جھکا جہاں تک کہ اس کی سانسوں کی تپش پلوشہ کے گالوں کو جھلسانے لگی۔ عین اسی لمحے پلوشہ نے ایک لمبی سسکی لی اور اپنی بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ سامنے قیس کا جنونی چہرہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ پلوشہ کو جاگتا دیکھ کر قیس پلک جھپکنے میں سنبھلا اور اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور صفاقی لوٹ آئی۔ اس نے خود کو نرم پڑنے سے روکا اور الٹا پلوشہ پر جھک کر اسے بیڈ کی پشت سے جا لگایا۔ جاگ گئی تم؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید تمہاری بے ہوشی کا ڈرامہ لمبا چلے گا، اس نے کرخت لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے پاس دیوار پر جما دیا۔ پلوشہ کی دھڑکنیں اس کے قرب سے بند ہونے لگی تھیں۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی مگر قیس کا وجود کسی پہاڑ کی طرح اٹل تھا۔ آپ پلیز پیچھے ہٹیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں یہاں لانے کی؟ اس نے کانپتی آواز میں اپنا دفاع کرنا چاہا مگر قیس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، ہمت کی بات تو اب تم مجھ سے مت ہی کرو جانے من۔ اب تم اس قید میں ہو جہاں تمہاری ہر سانس میری اجازت کی مرہون منت ہوگی۔ اب دیکھتا ہوں تمہاری وہ بغاوت کہاں چھپتی ہے۔ پلوشہ نے جب دیکھا کہ قیس کا چہرہ اس کے اتنا قریب ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا خوف دیکھ سکتی ہے تو ڈر کے مارے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور زبان سے وہ نکل گیا جس کی قیس کو توقع نہیں تھی، آپ اتنے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پلوشہ کی یہ بات سن کر قیس جو اسے ڈرانے اور اپنی ہیبت بٹھانے کے موڈ میں تھا ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پلوشہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ اس کی ساری سنجیدگی اور وہ رومانیت والا غصہ ہوا ہو گیا۔ وائرس؟ پلوشہ خان، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی چیختا ہوا مریض نہیں جو تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔
کیس نے دانت پیستے ہوئے اپنی گرفت ڈھیلی کی مگر چہرے پر اب بھی سختی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ پلوشا نے موقع پا کر تکیہ اپنے اور اس کے درمیان رکھا اور معصومیت سے بولی، نکاح کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بالکل سانس روکنے والے فاصلے پر آ جائیں۔ ویسے بھی آپ نے بچپن سے اب تک کچھ خاص بدلا نہیں، تب بھی آپ ایسے ہی زبردستی کرتے تھے اور اب بھی وہی حال ہے۔ کیس کو اس کی اس بچکانی بغاوت پر غصہ تو بہت آیا مگر اندر ہی اندر اس کی وہی پرانی پلوشا نظر آئی جو اسے ہمیشہ لاجواب کر دیتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ اس پر جھک کر اسے وارننگ دی، یہ تکیے اور یہ بہانے صرف آج ہی رات کے لیے ہیں، کل سے تمہاری یہ سوشل ڈسٹنسنگ میں خود ختم کروں گا۔ اب چپ چاپ سو جاؤ ورنہ میرے پاس تمہیں خاموش کرانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ کیس کی آنکھوں میں دہکتا جنون دیکھ کر پلوشا کا دل پہلے تو زور سے دھڑکا مگر جیسے ہی اس نے کیس کی گرفت میں وہ پرانی تڑپ اور تحفظ محسوس کیا، اس کے اندر کا ڈر کسی کونے میں جا چھپا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ یہ شخص چاہے پورے گاؤں کے لیے جلاد ہو، اس کے لیے وہی پرانا کیس ہے جو بچپن میں اس کی ایک خراش پر پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اب جب ڈر نکلا تو زبان پر کھجلی شروع ہو گئی۔ اس نے کیس کے مضبوط بازو کو انگلی سے چبویا اور بڑی معصومیت سے بولی، ویسے کیس خان، یہ جو آپ اتنا غصہ دکھا رہے ہیں نا، اس سے آپ کے ماتھے پر جھریاں پڑ رہی ہیں۔ ابھی تو ہمارا پہلا دن ہے، اگر آپ ایسے ہی بڈھے ہوتے رہے تو لوگ کہیں گے کہ پلوشا خانزادی اپنے دادا کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ کیس کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا، وہ جو اسے اپنی ہیبت سے لرزانا چاہتا تھا اس کی بے وقوفی پر ساکت رہ گیا۔ پلوشا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم اس وقت کیس خان کی قید میں ہو اور تمہیں میری جھریاں نظر آ رہی ہیں۔ قید تو ٹھیک ہے مگر کیا اس قید خانے میں کھانا ملے گا؟ اس نے بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے کیس کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ حویلی کا ویٹر ہو۔ جرگے میں آپ کی تقریر اتنی لمبی تھی کہ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے ونی ونی کر رہے ہیں، اور ہاں، اگر آپ نے زبردستی والا وہ ڈائلاگ دوبارہ بولا نا کہ تم میری ہو تو قسم سے میں نے یہی شور مچا دینا ہے کہ سردار صاحب اپنی بیوی کو بھوکا مار رہے ہیں۔ کیس نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھا، اس کا سارا روب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم نہیں بدلو گی پلوشا، میں یہاں تمہاری زندگی اجیرن کرنے کا سوچ رہا ہوں اور تمہیں چوہوں کی پڑی ہے۔ وہ اسے گھورتا ہوا مڑا مگر جاتے جاتے اس کے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی جو اس نے بڑی مشکل سے چھپائی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، کھانا کمرے میں آ رہا ہے، اور خبردار جو باہر نکلنے کی کوشش کی ورنہ اس بار زنجیریں منگوا لوں گا۔ اس نے دھمکی دی مگر لہجے میں وہ کاٹ غائب تھی۔ زنجیریں؟ سستی والی مت منگوائیے گا، مجھے الرجی ہوتی ہے۔ پلوشا نے پیچھے سے آواز لگائی اور تکیے سے ٹیک لگا کر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے باہر جاتے دیکھنے لگی۔ کیس خان کمرے سے نکل کر سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں کی فضا میں سندل اور تسبیح کی دھیمی خوشبو بسی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے کی وہ تمام سختی اور سرد مہری پگھل گئی تھی جو اس نے دنیا کے لیے اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے خاموشی سے بی جان کے قدموں میں فرش پر بیٹھ کر اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر اپنی منزل پر آ گیا ہو۔ بی جان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کیس، یہ تم نے کیا کیا میرے بچے؟ کیوں اس معصوم کو خون بہا میں ونی کر کے یہاں لے آئے ہو؟ مرنے والے تو مر کر مٹی ہو گئے، پر تم اس جیتے جاگتے وجود کو کیوں عمر بھر کی سزا دے دی؟ جیتے جی کسی کو سزا دینا تو رب کا کام ہے، انسانوں کا نہیں۔ کیس، بی جان کی بات سن کر کیس کے لبوں پر ایک دلاویز اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ان کا ہاتھ چوما اور سر اٹھائے بغیر دھیمے لہجے میں بولا، آپ کو سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پلوشا کو کبھی سزا دے سکتا ہوں؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا جیسے ان الفاظ کا ذائقہ محسوس کر رہا ہو۔ میں تو اسے دنیا کی نظروں سے بچا کر لایا ہوں۔ جرگے میں اگر میں اسے ونی میں نہ مانگتا تو قبائلی دشمنی کی آگ اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ میں اس کے لیے جلاد نہیں، ڈھال بن کر آیا ہوں۔ پلوشا میری سزا نہیں، میری وہ دعا ہے جو برسوں بعد قبول ہوئی ہے، اور کیس خان اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دعا کو کبھی دکھ نہیں پہنچائے گا۔ بی جان نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دشمنی کا بدلہ ہے مگر یہاں تو عشق کی نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ پر وہ تو تم سے خوف زدہ ہے کیس، وہ تو تمہیں دشمن سمجھتی ہے۔ کیس نے ایک شرارت بھری انداز میں سر اٹھایا اور مسکرایا، اسے میری عادت ڈالنی ہے، اس کا خوف تو میں 2 دن میں ہی ختم کر دوں گا۔ ابھی تو اسے میری عادت بھی ڈالنی ہے کیونکہ اب اس حویلی میں اس کی بے وقوفیاں سننے والا صرف میں ہی ہوں۔
ادھر چھوٹی حویلی میں طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ پلوشہ کا سابقہ منکوحہ دلاور، جس نے اپنی بدزبانی اور بدگمانی کی وجہ سے پلوشہ کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اب ناگن کی طرح تڑپتا ہوا دلار خان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا دلار خان؟ میری منگیتر کا نکاح اس قیس خان سے کروا دیا؟ دلاور کے لہجے میں غصہ اور حسد کا زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ دن میں اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لے لوں گا، میرا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار تو کرتے۔ دلار خان، جو پہلے ہی اپنی بیٹی کو ونی میں دیکھ کر ٹوٹ چکے تھے، دلاور کی بے شرمی پر دیکھ کر جلال میں آ گئے۔ پہلے جو کچھ تم نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اسے طلاق دی، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دوبارہ تمہاری بھٹی میں جھونک دوں گا؟ دلاور خان نے گرج کر کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے تو اسے گلی کے چوراہے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو قیس خان تھا جس نے اسے ونی کے بہانے ہی صحیح مگر عزت سے اپنے گھر کی چھت دی۔ دلاور کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو گئیں۔ عزت؟ قیس خان اسے برباد کر دے گا، اور آپ دیکھ لیجئے گا، میں پلوشہ کو بھی اب سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکی تو میں اسے قیس خان کی ہونے بھی نہیں دوں گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے دھمکی دی اور وہاں سے پیر پر تختہ نکل گیا، مگر اس کی نظروں کا رخ اب قیس خان کی اونچی حویلی کی طرف تھا۔ بی جان کے کمرے میں سے نکل کر قیس خان جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ پلوشہ شاور لے کر نکلی تھی، مگر شاید اپنا بیگ نہ ملنے کی وجہ سے یا اپنی اس ہٹ دھرمی میں اس نے الماری سے قیس کی سفید قمیض نکال کر پہن لی تھی۔ قیس کی چوڑی قمیض اس کے نازک وجود پر کافی لمبی اور ڈھیلی ڈھالی تھی، مگر پلوشہ کے بھیگے سراپے نے اس سادہ سے لباس کو بھی آگ بنا دیا تھا۔ بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے قمیض کے کالر کو بھگو رہے تھے اور اس کی گردن کی سفیدی نمایاں کر رہے تھے۔ قیس نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں وہ وحشت اور تپش کا ایک سمندر لہرانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں صابن اور شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو قیس کے حواس پر چھانے لگی۔ پلوشہ نے آئینے میں قیس کا عکس دیکھا تو گھبرا کر پلٹی۔ وہ ہمارے کپڑے نہیں مل رہے تھے تو ہم نے آپ کے پہن لیے۔ ویسے آپ کی پسند کافی بورنگ ہے، سب کچھ سفید اور کالا ہی ہے کیا؟ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے وہی پرانی زبان درازی شروع کی، مگر اس بار قیس خاموش نہیں رہا۔ اس نے پلوشہ کے بالوں کی ایک گیلی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا اور اسے کھینچ کر اپنے اتنے قریب کر لیا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ کپڑوں کی بوریت تو میں دور کر دوں گا پلوشہ، مگر یہ جو تم میرے لباس میں ملبوس ہو کر میرے سامنے کھڑی ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس آگ سے کھیل رہی ہو؟ قیس کی بھاری اور رومانوی آواز پلوشہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس نے دیکھا کہ قیس کا ضبط جواب دے رہا ہے۔ اس کی نظریں پلوشہ کے بھیگے لبوں پر جمی تھیں۔ آج کے بعد میرے سامنے اس حال میں مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تاتی سے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد جما کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ قیس کا لہجہ جتنا سخت تھا، پلوشہ کی آنکھوں میں چمکتی شرارت اتنی ہی گہری ہو گئی۔ اس نے بھاگنے یا ڈرنے کی بجائے اپنے دونوں ہاتھ قیس کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے اور انگلیاں اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے ذرا سا اوپر ہو کر اچک کر اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ اوہ، تو سردار قیس خان کے ہوش اتنے کمزور ہیں کہ اپنی ہی قمیض میں لپٹی ایک لڑکی کو دیکھ کر اڑ گئے۔ اس نے نہایت رومانوی اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کے بھیگے بالوں کی خوشبو قیس کے حواس مختل کر رہی تھی۔ ہم نے تو سنا تھا سردار صاحب بڑے جری ہیں، کسی کے قابو میں نہیں آتے، پر یہاں تو آپ کے سانسوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اس نے قیس کی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے اپنی پوری اس کی گردن پر تپتی جلد پر پھیری، جس سے قیس کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ پلوشہ نے بڑی بڑی کاجل سے آنکھوں بھری ہوئی اور شرارت سے مسکرائی۔ ویسے قیس خان، آپ کی شرٹ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، بالکل آپ کی طرح، تھوڑی سخت، تھوڑی کھردری، مگر بہت گرم۔ قیس کا ضبط جب پاش ہونے لگا، اس نے پلوشہ کی کمر پر گرفت اتنی سخت کر دی کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ پلوشہ، تم آگ سے کھیل رہی ہو، اور یاد رکھنا میں جلاتا بھی بہت بری طرح ہوں۔ پلوشہ نے ہار ماننے کی بجائے اپنے لب اس کے کان کے بالکل قریب کیے اور تپتی ہوئی سرگوشی کی۔ تو جلا دینا سردار صاحب، ہم بھی تو دیکھیں کہ قیس خان کی محبت کی تپش زیادہ ہے یا پلوشہ کی سرکشی کا غرور۔ قیس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔
اس نے ایک جھٹکے سے پلوشا کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اب کمرے میں کی خاموشی میں صرف ان کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور تھا۔ کیس کی گرفت پلوشا کے گرد مزید سخت ہو گئی۔ اس کے جملے نے کیس کے پورے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ پلوشا نے اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھتے ہوئے بھی اپنی نظریں نہیں جھکائیں، بلکہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر ایک ایسی بات کہہ دی جس نے کیس کا بچہ کچا ضبط بھی راغ کر دیا۔ کیس خان، لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی قید میں ہیں، دشمنی کا شکار ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی آپ کے اس جنون کے قیدی تھے۔ اس نے کیس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر نہایت مدھم اور رومانوی لہجے میں اقرار کیا، ہمیں اب کوئی ڈر نہیں، ہمیں بس کیس خان کے بچے کی ماں بننا ہے، ہمیں صرف آپ کا ہونا ہے، ابھی اور ہمیشہ کے لیے۔ پلوشا کا یہ اعتراف کیس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ برسوں کا انتظار، وہ تڑپ اور بے پناہ محبت جو اس نے سینے میں دبا رکھی تھی، ایک لمحے میں سیلاب بن کر نکل پڑی۔ کیس نے بغیر کوئی لفظ کہے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے لبوں پر اپنی چاہت کی ایک ایسی مہر لگائی کہ پلوشا کی سسکیاں اس کے وجود میں جذب ہو گئیں۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے ملن کی گواہ بنی۔ کیس نے اس کے بھیگے سراپے کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹا تو سارے گلے شکوے، دشمنیاں اور ونی کی زنجیریں ٹوٹ کر گر گئیں۔ اس رات کیس خان کی حویلی کی دیواروں نے دیکھا کہ کیسے ایک جنونی سردار نے اپنی محبت کے آگے ہتھیار ڈالے اور کیسے ایک سرکش لڑکی نے خود کو مکمل طور پر اپنے فاتح کے نام کر دیا۔ ان کے درمیان موجود تمام تر فاصلے مٹ گئے اور دو روحیں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ایک نئی داستان عشق لکھنے لگیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں وہ رات والا رومانوی سحر غائب تھا۔ کیس خان بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنی کالی قمیض کے کف بند کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور ماتھے پر غصے کی لکیریں دوبارہ نمودار ہو چکی تھیں۔ پلوشا نے موندھی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر کیس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اٹھ جاؤ پلوشا، یہ مت سمجھنا کہ کل رات جو کچھ ہوا اس سے ہماری دشمنی ختم ہو گئی یا تمہارے باپ کا گناہ دھل گیا۔ اس کی آواز میں وہی برفانی کاٹ تھی جس نے پلوشا کے خوابوں کو پل بھر میں چکنا چور کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ رات بھر اسے اپنی باہوں میں پناہ دینے والا شخص صبح ہوتے ہی اتنا اجنبی کیسے ہو گیا۔ پلوشا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیس خان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل رات ایک کمزور تھی اور میں اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ کیس نے مڑ کر اسے ایک سرد نظر سے دیکھا جو کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ تم یہاں ونی بن کر آئی ہو اور ونی ہی رہو گی۔ تیار ہو کر نیچے آؤ، بی جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور یاد رکھنا حویلی کے ملازموں کے سامنے اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا، ورنہ مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ تم یہاں کس حیثیت میں آئی ہو۔ وہ بغیر مڑے بوٹوں کی بھاری چاپ گونجتا ہوا کمرے میں باہر نکل گیا۔ پیچھے پلوشا کو تکیہ سینے سے لگائی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیس خان کا اصلی روپ کون سا ہے، وہ جو رات کو اس کی خوشبو میں کھو گیا تھا یا وہ جو اب اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھ رہا تھا۔ اس کے اندر پھر سے وہی پرانی سرکشی انگڑائی لینے لگی۔ اگر کیس خان سردار تھا تو پلوشا بھی کسی کچے دھاگے سے نہیں بندھی تھی۔ پلوشا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب آنسو سے نہیں بلکہ ایک نئی ضد سے چمک رہی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر کیس کی دی ہوئی بھاری چادر کندھے پر ڈالی اور کسی ملکہ کی طرح قدم اٹھاتی نیچے ناشتے کی میز پر پہنچی، جہاں کیس، بی جان اور حویلی کے دیگر مرد بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ پلوشا نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کیس کے بالکل برابر والی کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہی اس کی پلیٹ سے پراٹھے کا نوالا توڑ کر بڑے مزے سے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ میز پر جیسے طوفان تھم گیا۔ سب نے حیرت سے اس ونی کو دیکھا جو سردار کی پلیٹ میں ہاتھ رکھ کر کیس کا ہاتھ چائے کے کپ پر جم گیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے پلوشا کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے پلوشا، تمہارے لیے ناشتہ دوسری طرف رکھا ہے، کیس نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ پلوشا نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے اور سب کے سامنے بلند آواز میں بولی، کیوں کیس خان، ابھی کل ہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، اب ایک پراٹھے پر اتنی کنجوسی؟ ویسے تاتی، آپ کے پوتے کو غصہ بھی اب بہت آتا ہے، پر سچ بتاؤں تو یہ غصہ صرف کمرے سے باہر نکلنے تک کا ہی ہوتا ہے، اندر تو یہ بالکل… پلوشا، کیس نے دھاڑ کر اسے خاموش کرانا چاہا۔ اس کا چہرہ غصے اور تھوڑی سی شرمندگی سے لال ہو رہا تھا کیونکہ بی جان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پلوشا ذرا نہ ڈری، بلکہ اس کے قریب جھک کر اس کے کان میں اتنی سرگوشی میں آواز کی کہ جان بھی سن لیں،
سردار صاحب، یہ مصنوعی غصہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی کالی قمیص اب بھی میرے کمرے میں آپ کی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ اب چپ چاپ ہمیں مکھن لگا کر دیں، ورنہ میں اگلا انکشاف وہ کروں گی کہ آپ کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ قیس خان، جو اپنے پورے علاقے کا بے رحم سردار مانا جاتا تھا، پلوشہ کی اس بے باکی پر، بے وقوفی پر سب کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اس نے غصے سے چھری کانٹا میز پر پٹکا، مگر خاموشی سے مکھن کی پلیٹ اس کی طرف سرکا دی۔ بی جان نے ہنستے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی، لگتا ہے قیس، اس بار تمہارا پالا کسی لوہے کے چنے سے پڑا ہے، جو چبایا تو گیا، نگلا بھی نہیں جائے گا۔ ناشتہ ختم ہی ہوا تھا کہ حویلی کے بیرونی گیٹ پر شور سنائی دیا۔ قیس ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ دلاور سیکیورٹی گارڈز کو دھکے دیتا ہوا صحن میں داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں سیدھی ناشتے کے میز پر بیٹھی پلوشہ پر پڑیں، جس نے ابھی ابھی قیس کی پلیٹ سے نوالا توڑ کر کھایا تھا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں پلوشہ؟ دلاور کی آواز میں زہر ابھرا ہوا تھا۔ اس نے تمہارے بھائی کا خون کیا، جس نے تمہیں ونی بنا کر اپنی لونڈی بنایا۔ تم اسی کے ساتھ ہنس ہنس کر ناشتہ کر رہی ہو؟ قیس کے ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دلاور، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ یہیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ مگر دلاور پیچھے ہٹنے والے کی بجائے ایک گھٹیا سی مسکراہٹ کے ساتھ پلوشہ کی طرف بڑھا اور ایک لفافہ میز پر پھینکا۔ قیس خان، تم جسے امانت پر اتار رہے ہو، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح کہ برسوں رات سے یہ کس سے ملنے آئی تھی؟ یہ طلاق یافتہ عورت تمہارے قابل نہیں۔ یہ تو مجھ سے گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ لفافے سے کچھ تصویریں باہر گریں، جن میں پلوشہ اندھیرے میں کسی مرد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ دراصل وہ اس کا اپنا بھائی تھا، جو چھپ کر اس سے ملنے آیا تھا، مگر تصویریں اس زاویے سے لی گئی تھی کہ وہ دلاور لگ رہا تھا۔ قیس نے تصویریں دیکھیں تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے کل رات پلوشہ کا رومانوی انداز اب ایک چال لگنے لگا۔ اس نے غصے سے پلوشہ کا بازو جکڑا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ یہ سب سچ ہے؟ کل رات جو تم نے مجھ سے باتیں کیں، وہ صرف اس لیے تھیں کہ تم میرا رخ موڑ سکو، تاکہ تم اپنے سیار کے ساتھ بھاگ سکو؟ قیس، میری بات سنیں، یہ دلاور جھوٹ بول رہا ہے، وہ میرا بھائی تھا۔ پلوشہ نے تڑپ کر صفائی دینی چاہی، مگر قیس کے کان اب کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ خاموش! قیس نے دھاڑ کر اسے چپ کرا دیا۔ اس نے دلاور کی طرف ایک جنونی نظر ڈالی اور پھر پلوشہ کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ جسے میں نے اپنی عزت سمجھا، وہ آج بھی اس دو کوڑی کے انسان کے خواب دیکھ رہی ہے۔ پلوشہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر قیس کے اندر کا وہ شکی سردار بیدار ہو چکا تھا، جسے اب اپنی محبت سے زیادہ اپنی انا زخمی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسے کمرے میں پٹکا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ ان کے درمیان محبت کا جو نازک پل رات کو بنا تھا، وہ دلاور کی ایک چال سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ قیس خان کی غصے کی آگ اب حویلی کے در و دیوار کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور دلاور کی طرف بڑھا، مگر بی جان نے اس کا راستہ روک لیا۔ قیس، ہوش کے ناخن لو، یہ دلاور کی چال ہے، وہ تمہیں اور پلوشہ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہٹ جائیں تاتی، آج اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ قیس نے دلاور کو گریبان سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے گیٹ تک لے گیا، جہاں اسے زوردار دھکا دے کر باہر پھینکا۔ اگر دوبارہ اس حویلی کے سائے میں بھی نظر آئے تو لاش اٹھانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ دلاور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ قیس کے دل میں شک کا بیج بو چکا تھا۔ قیس واپس اوپر کمرے میں آیا اور تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ پلوشہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ قیس خان، میری بات تو سنیں، وہ میرا بھائی تھا، وہ دلاور نہیں تھا۔ قیس نے اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ بھائی تھا تو تم چھپ کر کیوں مل رہا تھا، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو صرف ایک دھوکہ کھانے والے عاشق کی ہوتی ہے۔ تم نے رات کو جو ڈرامہ کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ میں تم پر بھروسہ کر لوں اور تم یہاں سے بھاگ سکو۔ بولو۔ پلوشہ نے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور روتے ہوئے چلائی، ہاں، ہم بھاگنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ جیسا پتھر دل انسان کبھی محبت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تصویروں پر یقین ہے، اپنی پلوشہ پر نہیں، تو جائیں مان لیں اس دلاور کو۔ قیس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے پلوشہ کو دوبارہ بیڈ پر پٹکا اور اس پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ محبت تو اب تم دیکھو گی پلوشہ، اب تم اس کمرے سے تب تک باہر نہیں نکلو گی جب تک تم خود اپنی زبان سے اپنے اس یار کا نام نہیں اگلتی۔ اس نے غصے میں کمرے کا سارا سامان ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ پلوشہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب قیس کا غصہ خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ اسے شک کی نظر سے دیکھتا تو وہ بھی
اب اسے اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلائے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے سردار صاحب، اگر آپ کو شک ہی پیارا ہے تو پھر آپ الوشا خانزادی بھی کو دکھائیں جس کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا۔ پلوشا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے کیس کے بالکل مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ اب ایک ایسی بے باک چمک تھی جس نے کیس کو چونکا دیا۔ آپ کو سچ جاننا تھا نا کیس خان، تو قریب آئیں کیونکہ سچ بہت گہرا ہے۔ اس نے کیس کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں بھر کر اسے اپنی سمت جھکایا۔ کیس جو غصے میں بپھرا ہوا تھا اس کے اس اچانک وار پر ساکت رہ گیا۔ پلوشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت نرمی اور دھیمے تپتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، جس تصویر پر آپ کو اتنا ناز تھا، اس میں وہ شخص مجھ سے میری زندگی مانگ رہا تھا اور میں نے اسے جواب دیا تھا کہ میری زندگی اب کیس خان کی ملکیت ہے۔ مگر افسوس سردار صاحب کی نظریں صرف دشمن کی دی ہوئی تصویروں تک ہی محدود رہیں، اس کا دل تک نہیں پہنچ سکی تھی جو اب صرف ان کے لیے دھڑکتا ہے۔ کیس کا غصہ ایک پل کے لیے پگھلا، اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، مگر پلوشا کا وار ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے کیس کے لبوں کے قریب اپنے لب لا کر اسے اپنی سانسوں کے حصار میں لیا اور بولی، آپ نے مجھ پر شک کر کے اپنی محبت کی توہین کی ہے، اب سزا تو ملے گی کیس خان، اور وہی سزا یہ ہے کہ آپ بے شک آپ کو ہر پل جلا دے گا، مگر اب کبھی اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ کیس اسے جواب دیتا، پلوشا نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو اس سے چھڑایا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کیس نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پلوشا رک جاؤ، پاگل پن مت کرو، مگر پلوشا نے مڑ کر اسے آخری بار ایک ایسی پراسرار نظر سے دیکھا جس میں محبت اور دکھ کا طوفان تھا، اور پھر وہ کرچی کرچی ہوتے شیشوں کی پرواہ کیے بغیر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا گئی۔ کیس کی حلق پھاڑ چیخ حویلی کی فضاؤں میں گونجی۔ پلوشا! وہ دیوانہ وار کھڑکی کی طرف لپکا، مگر نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حویلی کے صحن میں خون کی بوندوں کے درمیان صرف پلوشا کا دوپٹہ پڑا تھا، اور دور اندھیرے میں ایک گاڑی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ کیس خان نے جب دیکھا کہ نیچے صحن میں پلوشا کا وجود نہیں بلکہ صرف اس کا خون سے آلودہ سرخ دوپٹہ پڑا ہے، تو اس کے سینے میں جیسے کسی نے تپتا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ وہ گاڑی جو تیزی سے گیٹ پار کر رہی تھی، اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کیس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ نہیں پلوشا! کیس دیوانہ وار سیڑھیاں عبور کرتا ہوا نیچے پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول تھر تھرا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا جس پر ابھی پلوشا کی خوشبو اور اس کے تازہ خون کی نمی باقی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ پلوشا نے کھڑکی سے چھلانگ نہیں لگائی تھی، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھنے منصوبے کے تحت نیچے کھڑے نقاب پوشوں نے کھینچا تھا، اور وہ تصویروں والا ڈرامہ صرف کیس کا دھیان بٹانے کے لیے تھا۔ سردار وہ دلاور کے آدمی تھے، انہوں نے پچھلے گیٹ کا پہرہ توڑ دیا تھا، ایک گارڈ نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی، مگر کیس اس وقت کچھ سننے کے ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی کالی جیپ اسٹارٹ کی اور انجن کو اس کی آخری حد تک گرم کر دیا۔ اگر اس سے ایک خراش بھی آئی دلاور، تو میں اس زمین کو تمہارے خاندان کی قبرستان میں بدل دوں گا۔ کیس نے دانت پیستے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ اندھیری سڑک پر اس کی جیپ کی ہیڈ لائٹس اس کالی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھیں جو پہاڑی راستوں پر اوجھل ہو رہی تھی۔ ادھر اس کالی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پلوشا بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی سفید قمیص کیس کی شرٹ پر پھیل رہا تھا۔ دلاور اس کے برابر بیٹھا اس کے بالوں کو اپنی ناپاک انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ کیس خان نے تمہیں ونی بنایا تھا پلوشا، پر میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبرت بناؤں گا۔ اب دیکھتا ہوں تمہارا وہ سردار تمہیں میرے چنگل سے کیسے بچاتا ہے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دلاور کی گاڑی کا پچھلا ٹائر کیس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ گاڑی لہرائی اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کھائی کے دہانے پر جا رکی۔
کیس نے اپنی جیپ سے چھلانگ لگائی اور تپتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کے قدم جم گئے۔ دلاور نے پلوش شاہ کی گردن پر خنجر رکھ دیا تھا اور وہ کھائی کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ ایک قدم اور آگے بڑھا کیس خان تو یہ حسینہ سیدھی جہنم کی گہرائیوں میں ہوگی۔ کیس خان کی آنکھوں میں اس وقت موت رقص کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گن کا نشانہ دلاور کے عین ماتھے پر باندھا اور گرج کر بولا، دلاور، پلوش شاہ کو چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بار پھر زندگی کی مہلت دے رہا ہوں۔ اگر اس کے بال کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ یہ کیس خان کا قول نہیں ہے۔ دلاور نے پلوش شاہ کی گردن پر خنجر کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اپنی یہ سرداری دھمکیاں اپنے پاس رکھو کیس، آج یا تو پلوش شاہ میری ہوگی یا پھر اس کھائی کی۔ ابھی کیس دلاور کی باتوں میں الجھائے ہوئے تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے دلاور کے ایک آدمی نے موقع پا کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! ایک گولی سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی اور کیس کے دائیں بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کیس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا گری اور وہ درد کی شدت سے کراہتے ہوئے ایک گھٹنے کے بل نیچے گر گیا۔ اس کے سفید کف سے خون تیزی سے رس کر زمین کو سرخ کرنے لگا۔ کیس بے ہوش کی غنودگی میں پلوش شاہ کے کانوں میں گولی کی آواز پڑی تو اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے اپنے مضبوط سردار کو لہولہان دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ دلاور شیطانی قہقہا لگا کر آگے بڑھا، کیوں سردار صاحب؟ نکل گئی ساری سرداری؟ جس بازو پر ناز تھا آج وہی جواب دے گیا۔ اس نے زخمی کیس کو ٹھوکر مارنے کے لیے پیر اٹھایا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیس خان زخمی ہونے کے بعد مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیس نے اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر دوسرے ہاتھ سے زمین پر پڑا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے دلاور کے ٹخنے پر مارا۔ دلاور بلبلا کر پیچھے ہٹا اور پلوش شاہ پر اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی۔ جیسے ہی دلاور کی گرفت ڈھیلی ہوئی، پلوش شاہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور کوہنی دلاور کے پیٹ میں ماری۔ دلاور ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ کیس، جو کہ ایک زخمی شیر کی طرح خرا رہا تھا، لہولہان بازو کے ساتھ ہی اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ دلاور کے گلے پر جما کر اسے کھائی کے کنارے پر دے مارا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ کیس کی آواز میں قہر تھا۔ اس نے اپنے زخمی بازو کے درد کو پس پش ڈال کر دلاور کو لگاتار مکے مارنے شروع کر دیے۔ دلاور کے آدمی جو پیچھے چھپے تھے کیس کی یہ وحشت دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ پلوش شاہ لڑکھڑاتی ہوئی کیس کے پاس آئی۔ کیس، بس کریں، آپ کو بہت خون بہہ رہا ہے، رک جائیں۔ اس نے روتے ہوئے کیس کا زخمی بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر کیس کا جنون اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے دلاور کو بالوں سے گھسیٹ کر کھائی کے بالکل دہانے پر لا کھڑا کیا، جہاں سے گہری کھائی کا اندھیرا موت کی طرف منہ کھولے کھڑا تھا۔ دلاور خان، میں نے تمہیں عزت سے جینے کا موقع دیا تھا، پر تم نے کیس خان کی زندگی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب تمہارا مقدر یہ اندھیرا ہے۔ دلاور کی آنکھوں میں وہ پہلی بار موت کا خوف نظر آیا۔ اس نے منت بھرے لہجے میں پلوش شاہ کی طرف دیکھا۔ پلوش شاہ، اسے روکو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ پلوش شاہ نے ایک لمحے کے لیے کیس کے غیظ و غضب سے بھرے چہرے کو دیکھا اور پھر کیس کے زخمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیس، اسے مت ماریں، اسے قانون کے حوالے کریں۔ یہ گندا خون آپ کے ان ہاتھوں پر اچھا نہیں لگتا، جنہوں نے کل رات مجھے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ کیس نے تڑپ کر پلوش شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی التجا نے کیس کے غصے کی آگ کو ذرا سا ٹھنڈا کیا۔ اس نے دلاور کو ایک آخری ٹھوکر مار کر دور پھینکا اور اسے اپنے گارڈز کے حوالے کرنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے کیس کی ہمت جواب دے گئی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے سر میں چکر آنے لگے اور وہ پلوش شاہ کے کندھے پر گر گیا۔ پلوش شاہ، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ پلوش شاہ نے اسے سہارا دیا۔ اس کی سفید قمیص اب کیس کے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں کیس، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کیس کے زخم پر سختی سے پٹی باندھی۔ اس کی بے وقوفیاں اور شرارتیں اب کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ اب وہاں صرف اپنے مجازی خدا کے لیے تڑپ باقی تھی۔ پلوش شاہ نے سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر کیس کا بوجھل سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا رونا اب ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے کیس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ اب بھی اس کے پاس ہے۔ کیس کی آنکھیں نیموا تھیں۔
وہ تکلیف کے باوجود پلوشا کے لمس کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اپنی چوٹ سے زیادہ اس بات کا سکون ہو کہ پلوشا اب اس کے حصار میں محفوظ ہے۔ کیس پلیز آنکھیں کھولیں، دیکھیں ہمیں چھوڑ کر جانے کی بات مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ پلوشا نے اس کے ماتھے پر اپنے آنسو گرائے تو کیس نے بڑی مشکل سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کی گال کو چھوا۔ تم تو بہت بہادر بن رہی تھی، اب کیوں رو رہی ہو؟ کیس کی آواز حد سے زیادہ دھیمی ہو چکی تھی۔ اسی لمحے دور سے پولیس کے سائرن کی آوازیں قریب آنے لگیں اور نیلی و پیلی روشنیاں اندھیری سڑک پر ناچنے لگیں۔ پولیس کی گاڑیوں نے دلاور کے آدمیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر دلاور کو ہتھکڑی لگائی، جو ابھی تک زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ پولیس کو آتا دیکھ کر پلوشا نے ذرا سکون کا سانس لیا، مگر اس کی پوری توجہ کیس پر تھی۔ انسپکٹر صاحب جلدی کریں، ان کا بہت خون بہہ گیا ہے، پلوشا نے اونچی آواز میں پکارا۔ اس کا چہرہ اور کپڑے کیس کے خون سے رنگے ہوئے تھے، مگر اسے اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیس نے پلوشا کے سینے پر سر رکھے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور بڑبڑایا، پلوشا، تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننا ہے، اس وعدے کو یاد رکھنا، ابھی مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، مگر اس بار یہ بے ہوشی نہیں، ایک فاتحانہ سکون تھا۔ پولیس اور ایمبولینس کے عملے نے کیس کو اسٹریچر پر ڈالا۔ پلوشا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور ایمبولینس میں اس کے ساتھ سوار ہو گئی۔ رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور افق پر پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں، جیسے ان کی زندگی کی ایک نئی اور پرامن صبح کا آغاز ہونے والا ہو۔ ہسپتال کے وی آئی پی وارڈ میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیس کو ہوش آئے چند گھنٹے ہو چکے تھے، مگر کمرے کی فضا اب بھی بوجھل تھی۔ پلوشا اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی خاموشی سے پٹیاں اور ادویات ترتیب دے رہی تھی۔ اس کی وہ چلبلی زبان جیسے کہیں گم ہو گئی تھی اور آنکھوں میں موجود شرارت کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی تھی۔ کیس اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اپنی انا اور اس پر شک کی، جس کی وجہ سے اس نے پلوشا پر ہاتھ اٹھانے اور اسے کمرے میں بند کرنے کی ہمت کی تھی۔ پلوشا نے جب پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو کیس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلوشا، مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ کیس کی آواز میں نکاہت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ پلوشا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کو دوائی لینی ہے کیس خان، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت زیادہ بات کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ میرا بلڈ پریشر تمہاری اس خاموشی سے بڑھ رہا ہے۔ کیس نے کراہتے ہوئے تھوڑا اٹھنے کی کوشش کی تو زخم میں ٹیس اٹھی۔ پلوشا فوراً اسے سہارا دینے کے لیے جھکی تو کیس نے اسے اپنے قریب ہی روک لیا۔ مجھے معاف کر دو پلوشا، دلاور کی باتوں اور ان تصویروں نے میرے دماغ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ تم وہ پلوشا ہو جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کیس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو اپنی محبت پر بھروسہ نہیں تھا کیس خان، یا شاید آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ شک تو دشمنوں پر کیا جاتا ہے، جنہیں اپنی باہوں میں بھر کر سکون پایا جاتا ہے، ان پر نہیں۔ کیس نے اپنا تندرست ہاتھ پلوشا کے گال پر رکھا اور اسے اپنے ماتھے سے لگایا۔ شک تمہارے کردار پر نہیں تھا پلوشا، شک اپنی تقدیر پر تھا کہ کہیں تم مجھ سے چھین نہ لی جاؤ۔ میں شرمندہ ہوں اپنی ہر اس بات پر جس نے تمہارا دل دکھایا۔ پلوشا نے ایک لمبی سسکی لی اور کیس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آئندہ کبھی ایسا مت کیجیے گا، ورنہ میں سچ میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گی اور اس بار کوئی گاڑی مجھے بچانے نہیں آئے گی۔ کیس نے اسے اپنی ساتھ بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ پلوشا کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ اب اس حویلی میں صرف تمہاری حکمرانی ہوگی اور تمہاری زبان درازی بھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی دلاور ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ حویلی واپسی کا دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ بیچ نے صدقہ اتارا اور پوری حویلی کو روشن کر دیا گیا، مگر کیس اور پلوشا کے درمیان ایک پرسکون اور گہری خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان کے گزر جانے کے بعد آتی ہے۔ شام کے ملکچے اندھیرے میں کیس اپنے کمرے کی بیلکنی میں بیٹھا تھا۔ بازو پر بندھی سفید پٹی اس کے زخموں کی یادگار تھی۔ پلوشا دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر آج ایک انوکھا نور اور سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے کیس کے پیروں کے پاس فرش پر بیٹھ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے کیس بی جان کے پاس بیٹھتا تھا۔ کیس خان، اس نے پہلی بار اس کا نام اتنی تڑپ اور مٹھاس سے لیا تھا کہ کیس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر پلوشا نے اس کا تندرست ہاتھ پکڑ کر اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں اس کھڑکی سے گری تھی تو مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھ وہ خواب بھی مر جائے گا جو میں نے آپ کے لیے دیکھنا شروع کیا تھا۔ اس کی آواز میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے کیس کا ہاتھ
پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا جہاں زندگی کی ایک نئی رمق دستک دے رہی تھی۔ کیس کے ہاتھ تلے ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ پلوشا نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیس، یہاں آپ کی وہ دعا پل رہی ہے جس کا ذکر آپ نے بی جان سے کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے صرف کیس خان کے بچے کی ماں بننا ہے۔ اللہ نے میری سن لی۔ کیس ساکت رہ گیا، اس کی زبان سے الفاظ چھن گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلوشا کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سردار جو دنیا کے سامنے چٹان تھا، آج اپنی محبت اور اس ننھی سی جان کے احساس سے موم ہو چکا تھا۔ پلوشا، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان بنا دیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب یہ بچہ ہماری دشمنیوں کا نہیں، ہماری اس محبت کا گواہ ہوگا جس نے شک اور نفرت کی ہر دیوار گرا دی۔ رات کی خاموشی میں، چاند کی گواہی میں، کیس اور پلوشا کی داستان عشق نے ایک نئے جنم کا آغاز کیا جہاں اب صرف سکون، اعتبار اور ان کی آنے والی نسل کی خوشیاں تھیں۔ کمرے میں جلتی مدھم شمعوں میں روشنی پلوشا کے چہرے پر پڑی تھی جس نے اس کے حسن کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ کیس نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو پلوشا کی سانسیں اس کی گردن پر تپش چھوڑنے لگیں۔ پلوشا، تم نے مجھے وہ کچھ دے دیا ہے جس کا تصور بھی میری زندگی کی کالی راتوں میں کبھی نہیں تھا۔ کیس کی آواز حد سے زیادہ بوجھل اور رومانوی تھی۔ اس نے پلوشا کی زلفوں کو اس کے کان کے پیچھے عرصا اور اس کے گالوں کی سرخی کو اپنے پوروں سے چھوا۔ تم میرا فخر ہو، میری زندگی کی سب سے خوبصورت سرکشی جس کے آگے کیس خان نے خوشی سے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پلوشا نے اپنی انگلیاں کیس کے بالوں میں پھنسائیں اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور میرے آپ وہ فاتح ہیں کیس خان جس نے اپنی محبت سے مجھے جیت لیا۔ اب یہ سرکش پلوشا صرف آپ کی ہے، آپ کی قید میں ہے، اور یہ قید مجھے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے کیس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر اپنی آنکھیں موند لیں اور کیس نے اس کے تپتے وجود کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کمرے کی دیواریں ان کے ملن کی وہ تڑپ دیکھ کر جو برسوں کے انتظار کے بعد ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تمام فاصلے مٹ گئے تھے، شک کی راکھ اڑ چکی تھی اور اب وہاں صرف دو روحوں کا ایک دوسرے میں پیوست ہو جانے کا عمل باقی تھا۔ کیس نے اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت اور محبت کی مہر لگائی اور اسے اپنی باہوں کے محفوظ حصار میں سمیٹ کر ابدی سکون کی نیند سو گیا۔ حویلی کے صحن میں چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر چاند ان کی اس خوبصورت انجام کی گواہی دے رہا تھا۔ دشمنی ختم ہو چکی تھی، ونی کی زنجیریں ٹوٹ گئی تھیں اور اب صرف عشق کیس کی حکمرانی تھی۔